اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی خلفاء محمد۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ مجددین کے متعلق ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے اور جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اس کا یہ کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے اس کے یہ ہمیں پارٹس کرنے پڑیں گے اس کے، تو وہ دیکھتے ہیں ہم کتنا ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو آج میرا خیال تھا کہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جماعت احمدیہ کا خلفاء جو ہیں ان کا اس کے متعلق کیا موقف ہے۔ وہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کے مطابق ہی انہوں نے موقف اپنایا یا اس میں کوئی فرق ہے۔ تو اس کے آج میں وہ بیان کروں گا، پھر کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو روحانی خزائن ہیں وہاں سے لیں گے، پھر ملفوظات کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر مکتوبات یا اشتہارات میں بھی اگر اس کا ذکر ہے تو اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس طرح اس کو ہم پوری طرح کور کریں گے اس موضوع کو۔ طارق بھائی، مطلب میں جو سمجھی ہوں کہ آپ پہلے جماعت احمدیہ خلافت گروپ کا بتائیں گے، جی لیکن جو سورس ہے وہ تو حضرت مسیح موعود سے آنا چاہیے نا۔ ہاں، لیکن پہلے بتائیں کہ اس وقت کیا موقف ہے خلفاء کا، پھر دیکھیں اچھا گے نا سورس کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گئی۔ کیونکہ اگر سورس پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ کوئی فرق ہے یا وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو اس ٹھیک وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب، وہ جماعت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے بھی تھے۔ تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق مجددین کے متعلق ان کا کیا تعلیم تھی ان کی، اور کیا انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ طارق تو بھائی سوری، جی جی، مجددین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجدد کہتے کس کو ہے مجدد؟ مجدد ہوتا ہے ایک شخص جو تجدید کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ وہ ہم ساری باتیں اس میں کور ہو جائیں گی ہماری، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن مجدد ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق دین کی تجدید کرنے آتا ہے ہر 100 سال بعد، اور اس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، جیسے کہ وہ حدیث مجددین میں ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے وہ اس کے متعلق سارا۔ تو سب سے پہلے جو پہلا اقتباس میں نے لیا ہے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ہے، جو ان کے خطبات میں سے اس میں سے نام تھا سیر روحانی۔ یہ کافی لمبا تھا ان کا یہ خطاب۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں، وہ سورہ الحجر کی آیت جو ہے وہ پہلے اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یعنی یقیناً ہم نے آسمان ستاروں کے مناظر بنائی ہیں، اور آسمان کو اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور اس کی ہم نے ہر ایک دھتکارے ہوئے شیطان سے حفاظت کی ہے، سوائے اس کے جو سننے کی کوئی بات اچک لے تو آگ کا ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، یعنی شہاب مبین۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے اس دنیا میں ایک دینی نظام بھی قائم کیا ہوا ہے۔ یہ صفحہ ہے 293 سیر روحانی کا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے اس دنیا میں ایک دینی نظام بھی قائم کیا ہوا ہے، جس طرح مادی آسمان میں تمہیں مختلف ستارے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح اس دینی نظام میں بھی آپ نے ستارے بنائے ہیں، اور اسے ہر قسم کے شیطانوں کی دست برد سے بچایا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین، مگر جب کبھی دین کی کوئی روح غالب آنے لگے
تو آسمان سے ایک حقیقت ظاہر کرنے والا روشن ستارہ گرتا ہے جو جھوٹ کا پول کھول دیتا ہے۔ اس طرح کا سما کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ جو آسمان کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ آسمان کی باتیں سننے کا تو حکم ہے اور پھر وہ ہوتی ہی سنانے کے لیے ہیں، اس لیے اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں خدا تعالیٰ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور دنیا میں فساد واقع ہو جاتا ہے، اس وقت آسمان سے ایک ستارہ گرا کرتا ہے جو پھر صداقت کو دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور بگڑی ہوئی مخلوق کو درست کر دیتا ہے۔ پھر آگے وہ ایک عنوان لگاتے ہیں مجددین کی بعثت کی خبر، اور فرماتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ اس غرض کے لیے جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں یہ ارشاد نظر آتا ہے، ان اللہ یابعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک ایسا شخص مبعوث فرمایا کرے گا جو امت کی خرابیوں کو دور کرے گا اور دین کا اثر نو احیا کرے گا۔ گویا جس چیز کو قرآن کریم نے شہاب مبین قرار دیا، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی انسان قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس وقت آسمان سے ایک ستارہ گرا کرتا ہے جو مبین ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف اس کے ظہور سے روشنی ہو جاتی ہے اور لوگوں پر دین کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صدی پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی میری امت میں مبعوث کیا کرے گا جو یجدد لہا دینہا، دین کی خرابیوں کو دور کرے گا اور اسلام کی تجدید کرے گا۔ گویا وہی چیز جس کا نام قرآن کریم نے شہاب مبین رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مجدد رکھا۔ اور پھر آگے وہ عنوان دے کر دے رہے کہ ہر نبی ایک شہاب ہے، اور لکھتے ہیں کہ اس تشریح کے ماتحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہاب مبین سے مراد ہمیشہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے جو شیطان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے، دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ تھی سیر روحانی میں یہ انہوں نے بتایا۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ حدیث مجددین کیا ہے اور تجدید سے کیا مراد ہے۔ پھر آگے وہ تفسیر کبیر جو ان کی ہے اس میں سورہ القدر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ 319 پر، یہ جلد نحم ہے، اس میں فرماتے ہیں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل بروزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ ناقص بروز بھی بروز ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت ناقص بروزوں کے متعلق بھی اشارہ کرتی ہے، یعنی ایسے زمانہ کے مصلحین کی نسبت بھی، جبکہ کامل تاریکی تو نہیں آئے گی لیکن ایک نئی زندگی کی ضرورت انسان کو محسوس ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت میں پیش گوئی موجود ہے، یعنی سورۃ القدر میں، کیونکہ وہ جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر جلد دہن میں سورہ الکافرون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ 391 پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا تو ہر زمانے کے لوگوں سے یہ کہہ دے کہ ایک واضح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ہر زمانہ میں دنیا میں ظاہر ہوتی رہے گی، کبھی چھوٹے پیمانے پر کبھی بڑے پیمانے پر۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ یہ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جو آیا نا کل یا ایھا الکافرون،
کہتے ہیں یہ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آتے ہیں بروزی رنگ میں، اور وہ اسی طریق پر قائم رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، یعنی مجدد کی صورت میں۔ تو کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے لکھی ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد صاحب، 27 اکتوبر 1968 1968، اور یہ دباچہ میں یہ ہے، یہ ایک کتاب ہے مجددین امت محمدیہ اور ان کے تجدیدی کارنامے۔ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، جو بھی سننے والے وہ بھی ویب سائٹ پہ الاسلام.org سے۔ تو یہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے، بہت خوبصورت، اس میں حوالے موجود ہیں۔ تو دباچہ میں ان کا ایک یہ خطاب جو ہے اس کا ایک حصہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اپنے روح پرور خطاب 27 اکتوبر 1968 میں مجددیت اور خلافت پر تیز روشنی ڈالی جو ہمیشہ مینارہ نور ثابت ہوگی۔ حضور نے فرمایا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور اس صدی کے مجدد ہی نہیں، یعنی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور اس صدی کے مجدد ہی نہیں، مجدد الف آخر بھی ہیں، لہٰذا اب اس صدی کے سر پر پہلے مجددین کی طرح کسی نئے مجدد کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ حضور کے بعد قائم ہونے والی خلافت راشدہ کی ماتحتی میں ہر زمانہ میں تجدید دین کا فریضہ ادا کرنے والے آئمہ و صلحاء پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور خلافت راشدہ کی برکت کے طفیل ایسے مجددین سے جو خلافت راشدہ کی ماتحتی میں خلافت آئمہ کے مظہر ہوں گے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں ہوگا۔ اور اس کا ریفرنس انہوں نے دیا انصار اللہ ربوہ، فروری 1969، صفحہ 15، اور یہ خطاب تھا 27 اکتوبر 1968 کو، 1968 کو۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں اسی دباچے۔ کوشچن کر جی سکتی ہوں؟ جی کہاں کوشچن آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ جزاک نہیں۔ اللہ۔ خلافت راشدہ اس حوالے میں کس کو کہا ہے؟ وہ جو ان کی خلافت ہے نا، جماعت احمدیہ کی خلافت، اس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ؟ ہاں جی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، مطلب جی ہم جی، نہیں کہتے۔ ظاہر، تو اس کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ اب مجددین کی ضرورت نہیں رہی، اب ہماری جو خلافت ہے، یعنی ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب تو کہہ رہے ہیں ہر صدی پہ آئے گا، اور وہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے، جو شہاب مبین کہا گیا قرآن مجید میں اس کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں 1968 میں اب تبدیل ہوگی بات، اب وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی مجدد نہیں آئے گا، ہماری خلافت جو ہے وہی چلے گی۔ اور یہ کتاب کا نام ہے مجددین امت محمدیہ اور ان کے تجدیدی کارنامے۔ یہ پہلے چھپی تھی 2005 میں، پھر 2008 میں اس کی اشاعت ہوئی، اور پھر 2017 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ یہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ یہ ہے مجلس عرفان، منعقدہ 19 فروری 1983، جس میں ممبرات لجنہ کراچی اور بعض غیر جماعت خواتین کی طرف سے عرض کیے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ یہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ لکھیں گے نا مجالس عرفان تو وہاں آپ کو مل جائے گی، وہیں سے میں نے یہ لی ہے۔ تو اس میں یہ ایک سوال تھا کہ مجدد ہر صدی پر آتے رہے، کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ خواتین نے لجنہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ سنیں۔ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ تجدید دین کے متعلق پیش گوئیاں ہیں، ان میں کیا خوشخبری تھی اور کیا انذار کا پہلو تھا،
اور تاریخ اسلام سے ثابت ہوا کہ دونوں پہلو سچے ثابت ہوئے۔ خلافت کے ہوتے ہوئے جب مجددیت کی خبر دی گئی کہ 100 سال بعد مجدد آئے گا، تو یہ بھی پیشگوئی تھی کہ 100 سال سے پہلے خلافت ہاتھ سے نکل جائے گی، ورنہ اور یہ صفحہ ہے 122، اگر آپ اس کا وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، 2-3 صفحے ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا، وہ آگے کہتے ہیں ورنہ قرآن کریم نے خلافت کی پیشگوئی کی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پیشگوئی کو نظر انداز کر کے کوئی اور کوئی کر دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مجددیت خلافت کے قائم مقام ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور واقعہ یہی ہوا کہ اسلام کی پہلی صدی کے ختم ہونے سے بہت پہلے خلافت کا نظام ٹوٹ گیا، اور خلافت کا نظام ٹوٹنے کے نتیجہ میں روحانی نظام حکومت سے الگ ہو گیا، اور مرکزی نظام 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک صلحاء اور اولیاء پیدا ہونے شروع ہوئے جنہوں نے اپنے طور پر اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس دوران میں جب بگاڑ پیدا ہوا 100 سال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مجدد بنایا، جو بظاہر خلیفہ بھی تھے لیکن ان کا اصل مقام مجددیت کا تھا، کیونکہ خلافت راشدہ تو ختم ہو چکی تھی، اور انہوں نے اسلام کی عظیم الشان خدمت کی اور بعد رسوم کو نکالا اور بہت سی نئی باتیں جاری کی۔ پھر ایک عرصہ گزرا اور عالم اسلام زیادہ پھیل گیا، پھر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجدد بھی آتے رہے، کوئی ایران میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی افریقہ میں پیدا ہو رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کے لیے ایک مجدد آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وسائل کی کمی تقاضا کرتی تھی کہ الگ الگ جگہوں کے لیے الگ الگ مجدد آئیں۔ اور پھر ایک اور بات ہم نے عالم اسلام میں دیکھی کہ مجددین میں سے اکثریت نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور بہت سے ایسے تھے جن کو بعضوں نے مجدد کہا، اور بعض ایسے تھے جن کو بعض دوسروں نے مجدد کہا، اور کسی کو بعض تیسروں نے مجدد کہا، اور اب کئی لسٹیں مجددین کی بن گئی۔ تو من کے اندر، یعنی وہ جو ہے نا ان اللہ یبعث لہذی الامت علی راس کل مئۃ من یجدد لہا، کہتے من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد مامور اور اس کی بات مانی جائے۔ ایک بزرگ ہے جس نے خدمت کی ہے، اور خدا نے اس کو عظیم خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور گرتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ ہے مجددیت کا تصور۔ لیکن خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے، اپنی طرف بھی بلاتے، تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجدد کی پیشگوئی فرمائی، وہاں ساتھ یہ خبر بھی دی جب مسیح آئے گا تو فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، پھر مجددیت نہیں آئے گی بلکہ منہاج نبوت پر خلافت جاری ہو جائے گی۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجددیت کی پیشگوئی فرمائی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے کہ اس قسم کے مجدد آئیں گے، لیکن آپ نے خود وضاحت فرما دی کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد مجدد جاری نہیں ہوگی بلکہ خلافت دوبارہ جاری ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی صورت نظر آتی ہے جو معقول ہے، اور جس کا ظاہر ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک خلافت راشدہ جاری رہے گی، جب ضرورت ہوگی انہی خلفاء میں سے اللہ تعالیٰ مجدد بنا سکتا ہے، یعنی اسپیشل توفیق کسی خلیفہ کو دے سکتا ہے بعض کاموں کی۔ اس لیے کلیش، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ جب ضرورت ہوگی، اگر خلافت سچی ہے تو پھر اس کے مقابل پر خدا مجدد کو کھڑا نہیں کرے گا، لیکن خدا کے لیے یہ کون سی روک ہے کہ ایک خلیفہ کو غیر معمولی تجدید دین کی توفیق بخش دے۔ لیکن منصب خلافت منصب مجدد جیسی بالا بھی ہے، اور معموریت کا پہلو ان معنوں میں رکھتا ہے کہ خلفاء چونکہ معمور کے جانشین تھے، اس لیے ان کی بیعت اور ان کی اطاعت فرض قرار دے دی گئی۔ ایک یہ منصب ہے اور ایک مجددیت کا ہے، جس کی بیعت فرض ہی نہیں، جس کا دعویٰ بھی فرض نہیں۔ تو ظاہر و باہر فرق ہے کہ اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ کہاں یہ کہ ایک کے متعلق امت کو پابند کر دیا جائے کہ اس کی بیعت کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اور کہاں یہ کہ آزاد چھوڑا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی مجدد ہے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے مرنے کے بعد 100 سال بعد پتہ لگے کہ وہ مجدد تھے۔ پس مجدد کا مفہوم آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی کلیش پیدا نہیں ہوگا۔
احمدیت کی تعلیم اور ان کی مجددیت کی احادیث میں بلکہ تمام اسلامی تعلیم کو مد نظر رکھ کر بات کریں گی تو ایک نہایت خوبصورت سلجھی اور ایک جاری شکل نظر آئے گی جس میں کوئی ذہنی کلیش نہیں ہے۔ تو لے جی، مرزا طاہر صاحب نے تو کہا کہ مجدد کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کو کبھی ماننا ہی ضروری نہیں رہا، اور مجدد تو جو ہے وہ تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آیا نہ آیا، کچھ کر کے گیا، ہمیں اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو ہماری خلافت ہے نا، یہ ہے اصل چیز۔ تو یہاں پہ انہوں نے بالکل ہی وہ چینج کر دیا، جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما کے گئے تھے کہ وہ وقت کا نبی ہوتا ہے، مجدد ہوتا ہے، اور وہ شہاب مبین اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم نے جو خلیفہ بنایا ہماری کمیٹی نے، اس کو اللہ تعالیٰ مجدد بنا دے۔ یعنی خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجدد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خلیفہ کو اللہ تعالیٰ مجدد بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ طارق اچھا بھائی، اس جی، حوالے میں ایک جگہ پہ مجھے لگا آپ نے کہا ہے کہ خلافت کے مقابلے پر مجدد کھڑا نہیں ہوگا، ہاں ہاں جی، یہ انہوں تو نے لکھا ہوا ہے۔ مقابلہ کیسے؟ مطلب وائی اٹ از ناٹ پاسبل کہ خلافت کی موجودگی میں بھی مجدد آ سکتا ہو؟ نہیں دیکھیں نا، خلافت کی موجودگی میں مجدد اگر آئے گا تو آپ خلیفہ کی مانیں گے کہ مجدد کی مانیں گے؟ دونوں کی؟ دونوں کی مانیں گے۔ ہاں، ہاں دونوں نے آیا اسلام ہی کرنا ہے نا۔ ہاں، نہیں یہ نہیں وہ کہہ رہے، وہ اچھا، کہہ رہے ہیں اگر خلیفہ کی موجودگی میں مجدد آئے تو ٹکراؤ ہو سکتا ہے، ٹکراؤ، کلیش، یہ انہوں نے کہا ہے۔ کیونکہ مجدد کی اپنے بیعت تو نہیں کرنی نا۔ نہیں تو یہی تو پرابلم ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ میں ابھی مسیح موت کے جب آپ کو سناؤں گا نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجدد کا مقام کتنا بلند مقام ہے۔ یہی تو غلط انفارمیشن دی گئی ہے جماعت میں کہ مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو تو ماننے کبھی نہیں ضروری رہا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ اصل مجدد ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ ہم جی، آگے چلیں گے۔ اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے، بہرحال میں نے یہ بتا دیا مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد خلفاء کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجددیت کا انکار کر دیا۔ اچھا، اب مرزا طاہر صاحب نے 27 اگست 1993 کو خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا سنیں آپ۔ فرماتے ہیں بس اگر خدا سچا ہے، اور لازماً خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور اگر مسیح موعود سچے ہیں اور لازماً اس زمانے کے امام کے طور پر زمانے سے آپ سے بڑھ کر کوئی اور سچا نہیں، تو لازماً وہ جھوٹے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور کسی خلافت سے باہر کسی تجدید کی مطاعت ہوگی۔ پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، صدی گزر گئی، جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا، دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں، اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ پس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہے اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ تو جماعت احمدیہ کے خلفاء نے، مرزا ناصر صاحب نے، مرزا طاہر صاحب نے تو مجددیت کو ختم کر دیا کہ مجددیت اب ختم ہے، حدیث مجددین منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہماری خلافت جو ہے، جو ہماری کمیٹی کی بنائی ہے، یہی چلے گی قیامت تک، اور تجدید دین بھی یہی کرے گی۔ اور پھر دیکھیں یہاں پہ کتنی انہوں نے غلط بیانیاں کی ہیں مرزا طاہر صاحب نے، اس میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسیح آئے گا تو خلافت شروع ہو جائے گی۔ کہاں فرمایا ہے؟ کہیں نہیں فرمایا۔ ساری غلط بیانیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت نہیں، مجدد کو ماننا کبھی ضروری نہیں رہا، مجدد تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا آیا نہیں آیا، تو وہ اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو جو مرزا محمود صاحب ہے وہ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں، تو انہوں نے مرزا محمود صاحب کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھیں
مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم چلیں، ہم مرزا مسرور صاحب کا بھی سن لیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ 10 جون 2011 کو انہوں نے خطبہ دیا خلافت اور مجددیت کے موضوع پر۔ فرماتے ہیں جی کچھ عرصہ ہوا وقفے 9 کلاس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ آئندہ مجدد آ سکتے ہیں؟ اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ سوال یا تو بعض غیر گھروں میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سوال نہیں اٹھ سکتے، یا بعض وہ لوگ جو جماعت کے بچوں اور نوجوانوں میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ سوال پیدا کرواتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا، اور جماعت میں مختلف وقتوں میں یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، جماعت کے مخلصین میں نہیں بلکہ ایسے لوگ جو جماعت میں رکھنا ڈالنے والے ہوں ان کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مجدد کے متعلق بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پس مجددیت اب اس خاتم الخفا اور آخری 1000 سال کے مجدد کے ظہور کے بعد اس کے ذیل کے طور پر ہوگی، اور حقیقی ذیل جو ہے وہ نظام خلافت ہے، وہی تجدید کا دین کا کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پس اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ اگلی صدی کا مجدد کب آئے گا اور آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر پختہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 100 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں، بلکہ اب پورا 1000 سال حضرت مسیح موعود ہی مجدد ہیں، جس کا آپ نے خود ذکر فرمایا ہے۔ تو اب خلافت ہی ہے وہی وہ تجدید کا کام کرے گی۔ یعنی مرزا مسرور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجددین نہیں آئے گا، حدیث مجددین اب منسوخ ہو چکی ہے، اب ہماری خلافت 1000 سال تک چلے گی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری 1000 سال کے مجدد ہیں۔ تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ خلفاء جو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے جو مرزا محمود صاحب ہیں ان کے خلاف بالکل بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شہاب مبین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ نبی شہاب مبین جو ہوتا ہے وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، چھٹی کرو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اگر یہی بات انہوں نے بھی فرمائی ہے تو پھر ظاہر ہے خلافت احمدیہ وہ سچی ہے، پھر تو ہم نے ضرور اس کو ماننا چاہیے، جو نہیں مانے گا وہ ظاہر فاسق ہوگا۔ لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ اور فرمایا ہے تو پھر بڑی عجیب ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی۔ سب سے پہلے ہم روحانی خزائن سے دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مجموعہ اشتہارات میں سے ایک دکھانا چاہتا ہوں، 2 اقتباس، کیونکہ یہ وہ شروع کے ہیں جب آپ نے براہین احمدیہ اس کو تالیف کیا تھا اس وقت۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 23 پر فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلم نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح اور تجدید دین تالیف کیا ہے، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے، اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مشابہت ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا مجدد وقت ہونے کا، اور مسیح ابن مریم سے اپنی مشابہت بتائی۔ پھر فرماتے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 231 پر، میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں درج ہیں، اور مجھے مسیح ابن مریم کا دعویٰ نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے، ایسا ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔ کیا تمہیں اس سے کچھ تعجب ہے کہ وعدہ کے موافق صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجا گیا، اور جس نبی کے رنگ میں چاہا خدا تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا؟ کیا ضرور نہ تھا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجدد بنا کر مجھے بھیجا گیا،
اور مسیح ابن مریم سے میری مشابہت ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مکتوبات جلد اول بنام حاجی ولی محمد ولی اللہ صفحہ 393، فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کی ہے، اور فرمایا کہ یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جلا و اولا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلوں کی سی موت ہوگی، اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میری امت کی ہدایت کا کیا انتظام ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ آپ کی امت میں ہر صدی پر ایک مجدد آیا کرے گا جو دین کی تجدید کیا کرے گا، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو شناختی کرے گا جاہلوں کی موت مرے گا۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پھر تریاق القلوب صفحہ 165 پر فرماتے ہیں، یہ بات جلد عقل مند اور منصف مزاج سمجھ آ سکتی ہے کہ ہر ایک مجدد ان مفاسد کے دور کرنے کے لیے مبعوث ہوتا ہے جو زمین پر سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ موجب ہلاکت نیز سب سے زیادہ کثرت میں ہوتے ہیں، اور انہی خدمات کے مناسب حال اس مجدد کا نام آسمان پر ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فتح اسلام ہے روحانی خزانہ جلد 3 صفحہ 7 پر، یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کی جو روحانی مقام ہے نا اس کو بڑا ایکسپلین کر کے فرما دیا۔ اس اقتباس میں فرماتے ہیں، صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا، یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقے جیسے زمانہ حال کے اکثر مشائخ کا دستور رہا ہے سکھلانا، یہ امور ایسے نہیں جس کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا جائے، بلکہ مؤخر ذکر طریق تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا رہزن۔ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے، مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر و خوض سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا، ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک باعلم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں، ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استغوان فروشی اور اس سے بڑھ کر نہیں، یعنی ڈھانچہ آپ بیچ رہے ہیں۔ یعنی جماعت والے تو بہت زیادہ یہ نمائشیں کرتے ہیں نا، ہم نے یہ اتنے ترجمے کر دیے وہ کر دیے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بے مغز خدمتیں، ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اندھے کو کیا راہ دکھاوے گا اور مجذوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تجدید دین ہے کیا؟ فرماتے ہیں، تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے
کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استغوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل کوشیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور ہر ایک مشکل کے وقت وہ روح القدس سے سکھائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور بات تمام و کمال کھینچے گئے۔ کیا خوبصورت تعریف کر رہے ہیں وہ مجدد کے مقام کی۔ اور مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو تو کبھی ماننا ہی ضروری نہ، وہ آتا ہے کوئی ایسے ہی آ کے چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کی نعمتوں کا وارث ان کو بنایا جاتا ہے، الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم۔ اچھا، پھر آگے فتح اسلام میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے کہ بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر میں مجددین کے سلسلوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی وہی بات فرما رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کاروائی سے یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہوتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مسلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا تو ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ ابس طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 132 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا، اور یہ تینوں امور وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے، جو اس عاجز کے ذریعہ سے ظہور میں آویں، سو وہ اپنے ارادہ کو پورا کرے گا اور اپنے بندہ کا مددگار ہوگا۔ یعنی مسیح جو ہے وہ اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجے کی تجدید وہ کرے گا، اس کے علاوہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ مسیح مجدد کو ہی وہ مسیح موعود فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے بلب مجددیت کے ہر جگہ جل رہے ہیں، ایک مجدد کا صدی کے سر پر آنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلاویں کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا؟ یعنی مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام خود کو یہی کہہ رہے ہیں مجدد کا دعویٰ۔ پھر فرماتے ہیں یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے بعد۔ علوم لدنیا یعنی الہی علم کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 421 پر فرماتے ہیں اس عاجز کے دعوی مجدد اور مسیح مسیح ہونے اور دعویٰ ہم کلام الہی ہونے پر اب بفضل ہی تعالیٰ 11واں برس جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے کہا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجدد اور مسیح کے ہونے کو 11 برس جاتا ہے میرا۔ یہ نشان آسمانی صفحہ 421 روحانی خزائن جلد 4۔ پھر آئینہ کمالات اسلام میں اس کے ٹائٹل پیج پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک شکوہ کیا ہوا ہے، یہ شعر کی صورت میں جو فارسی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فراموش شد اے قومم احادیث نبی اللہ کہ نزد ہر صدی یک مصلح امت شود پیدا۔ اے میری قوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بھول گئی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مصلح پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیں قوم بھولنے والی کون ہے؟ وہ پہلی قوم تو بھول گئی تھی، لیکن آج جماعت احمدیہ والے اس چیز کو بھول چکے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے کوئی مجدد نہیں آئے گا، ہماری خلافت چلے گی۔ یہ روحانی خزائن جلد 5، یہ بھی آئینہ کمالات اسلام صفحہ 246۔ فرماتے ہیں خبر معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا نہیں، وہ آگے نیچے حاشیے میں نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیا کہ صراط مستقیم نبیوں کی راہ، صدیقوں کی راہ، شہیدوں کی راہ ہے۔ ہاں وہ آگے ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر ایک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 247 پر ہم آ گئے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ فقرہ۔ کیونکہ خبر معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر ایک نئی دنیا کے لیے نشان دکھلاتا ہے، اور ہر یک صدی کے سر پر، اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے، جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی متبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کے روح سے ملزم کرتا ہے، اور پردہ دری کے روح سے اس طرح وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بے وقوف اور معرف دین کو نہ سمجھنے والے، اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے، اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلت پا کر آتا ہے، اور ذکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کہا تھا نا کہ ہر صدی کے سر پر گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پر خود تشریف لاتے ہیں، تو یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ صدی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔
مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو بار بار پیش کی جاتی جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ جی وہ مرزا صاحب مجدد نہیں تھے، وہ مسیح موعود تھے، حالانکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ مجدد کو ہی مسیح موعود فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341 فرماتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیل مسیح ہو اور خواہ مسیل موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیل ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں، اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کلیم اللہ ہونے میں ہے۔ پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی ہو اور کسی خدمت دین کے لیے معمور من اللہ ہو گیا تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں، استفاول کی نیت سے، یعنی نیک شگون کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلک کے موافق اس کا کوئی نام بھی رکھ دے تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ پھر فرماتے ہیں اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی فرماتے ہیں کہ یہ مجدد کو مسیح موعود کے 14ویں صدی کے مجدد کو مسیح موعود فرمایا گیا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، طارق بھائی ریڈی؟ ہاں جی، کوئی سوال ہے؟ جی سوال ہے، میں تھوڑا سا اوپر جاتی ہوں۔ حقیقت الوحی کی عبارت جس میں خود کو آخری مجدد اور مسیح ہونے کی دلیل دی ہے، اس کے تحت اس کے تناظر میں اجرائے مجددین کی تطبیق کیسے ہو؟ نہیں، انہوں نے آخری خلیفہ اور آخری مجدد خود کو کہا ہے، لیکن اس سے اگر اتنا ہی کہا ہوتا اور باقی نہ کہا کچھ کہا تو پھر تو ہم یہی مانتے کہ شاید ان کے بعد مجددین کا سلسلہ ختم ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ مجددین ہر 100 سال کے بعد آتا رہے گا۔ اور میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخری تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی تھی وہاں پہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے قیامت تک ہی مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بھی سوال ہے کوئی؟ نہیں، اس ٹاپک کے متعلق یہی سوال تھا۔ اچھا، یہ شہادت القرآن ہے، روحانی خزائن جلد 6، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے، جس کے فائدہ کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے، تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے 2 ہیں جن کے پہنچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ایک حکمت فرقان یعنی معارف اور دقائق قرآن، دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس ہے۔ اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صحف مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھے، کیونکہ ایسے کام تو اوائل حال میں یہود اور نصارہ نے بھی کیے، یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے، بلکہ اس جگہ ما حفاظت ظاہری حفاظت فوائد و تاثیرات قرآنی مراد ہے۔
اور وہ موافق سنت اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائب رسول آویں جن میں ذلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ ان آیات میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی وہ آیت استخلاف آگے پڑھ لکھے ہیں انہوں نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی آیت 56 ہے، جس کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے۔ یعنی یہ جو آیت استخلاف ہے، اس میں اس کے ذریعے سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے پورا ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ذریعے جو مجددین ہیں۔ اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی، سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا۔ اس جگہ موصری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پھر اعتراض کیا ہے کہ جب کہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی، مگر افسوس کہ موصریز نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ ابھی آیت استخلاف میں بتایا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کاروائی درست نہیں تو بقول موصریز کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس کہ موصریز بے خبر نے ناحق آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کے بیچارے موصری نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھانے آتے ہیں۔ اور موصریز کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ موصریز کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، اور کبھی اس نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موصری صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ موصریز کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسے کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ کے خلفاء تو بالکل اور بات کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت استخلاف میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں مجددین کو جو ہے ان کو خلیفہ کہا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفاء ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے صدہ برسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام سنا اور پھر وہ عربی سمجھ نہیں سکتے، قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جہنم میں ڈال دے۔ اور کس انسان کی کانشس اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے، یوں ہی اس پر چھری پھیر دی جائے۔
بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا، یعنی دائمی خلیفے جو ہمیشہ کے لیے ہیں خلفاء، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ خلفاء کون ہے؟ وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ تو یہ دائمی روحانی خلافت، یہ سلسلہ مجددین ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ہے آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر روحانی خزائن جلد 6 وہی کتاب ہے شہادت القرآن صفحہ 344 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں، جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں، ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے، اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے۔ ہاں، جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقے سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرانا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ دیکھیں خلفاء کیا کہہ رہے ہیں، مجدد کا ذکر نہ قرآن میں حدیث میں، مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، مجدد کو تو کبھی ماننے ضروری نہ، مجدد تو کبھی مامور ہی نہیں رہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ پھر یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورۃ القدر، یہ حمامۃ البشریٰ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 319 پر فرماتے ہیں پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا امت سے سورۃ القدر میں کہ مجدد کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں مسیح آ جائے گا تو اس کی خلافت شروع ہو جائے گی، مجدد ختم ہو جائے گا، مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو تو کبھی ماننے ضروری نہیں آ۔ تو کتنا بڑا دیکھیں اختلاف ہے
یہی ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ ان کو صرف یہ ہے کہ ہماری خلافت چلے، اور حضرت مسیح موعود نے جو بھی فرمایا اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 46، خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو شرف مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرما کر اس صدی 4 دہم کا مجدد قرار دیا ہے، اور ہر یک مجدد کا بالحاظ حالت موجودہ زمانہ کے ایک خاص کام ہوتا ہے جس کے لیے وہ مامور کیا جاتا ہے، سو اس سنت اللہ کے موافق یہ عاجز صلیبی شوکت کے توڑنے کے لیے مامور ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں اور میں مامور ہوں، اور صلیبی شوکت کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ بھی مجدد ہونے کا تھا، اور وہ کہنے کی یہ سلسلہ آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق قیامت تک جاری ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 49 کتاب البریہ فرماتے ہیں ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی راہ، یا یوں کہو کہ ہدایت کے اسباب اور وسائل 3 ہیں، یعنی ایک یہ کہ کوئی گمگشتہ محض خدا کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت یاب ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی کتاب سے اچھی طرح نہ سمجھ سکے تو عقلی شہادتوں کی روشنی اس کو راہ دکھلا دے، اور تیسرے یہ کہ اگر عقلی شہادت سے بھی مطمئن نہ ہو سکے تو آسمانی نشان اس کو اطمینان بخشے۔ یہ 3 طریق ہیں جو بندوں کے مطمئن کرنے کے لیے قدیم سے عادت اللہ میں داخل ہیں، یعنی ایک سلسلہ کتب ایمانیہ جو سماع اور نقل کے رنگ میں عام لوگوں تک پہنچتا ہے، جن کی خبروں اور ہدایتوں پر ایمان لانا ہر ایک مومن کا فرض ہے، اور ان کا مخزن اتم اور اکمل قرآن شریف ہے۔ دوسرا سلسلہ معقولات کا جس کا منبع اور ماخذ دلائل عقلیاں ہیں، اور تیسرا سلسلہ آسمانی نشانوں کا جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد ہمیشہ امام الزمان اور مجدد الوقت ہوتا ہے۔ یعنی ایمان پر قائم رہنے کے جو ترین طریقے ہیں اس میں مجدد نبیوں کے بعد مجدد وقت جو رہتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن بڑے بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جو باوجود ان تینوں راہوں کے کھلے ہونے کے پھر بھی ہدایت پانے سے بے نصیب رہتے ہیں۔ پھر روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201 یہ کتاب البریہ ہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور پھر جب 13ویں صدی کا آخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی ذکر کرنے کے لائق ہے کہ براہین احمدیہ کے زمانہ تک اس ملک کے اکثر علماء میری دعوی مجدد ہونے کی تصدیق کرتے تھے، اور کم سے کم یہ کہ نہایت حسن ظن سے میرے الہامات پر بڑے بڑے سخت متعصبوں کو بھی کوئی جرأ نہ تھی، اور اکثر ان میں سے بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ خدا نے اسلام کے لیے 14ویں صدی کو مبارک کیا اور اپنی طرف سے ایک مجدد بھیجا۔ یعنی دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مجدد، اللہ کا شکر ہے کہ مجدد ایک آ گیا 14ویں صدی میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی خود کو مجدد کہہ رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 13 ہی ہے کتاب البریہ صفحہ 303 پر فرماتے ہیں اور من جملہ ان دلائل کے جو نصوص حدیثیہ سے صحت اور صدق کے دعویٰ اس راکم پر قائم ہوئے ہیں، یعنی یہ جو لکھنے والا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ حدیث بھی ہے جو مجددوں کے ظہور کے بارے میں ابو داؤد اور مستدرک میں بھی موجود ہے، یعنی یہ کہ اس امت کے لیے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا اور ان کی ضرورتوں کے موافق تجدید دین کرے گا، اور فکرہ یجدد لہا جو حدیث میں موجود ہے یہ صاف بتلا رہا ہے
کہ ہر ایک صدی پر ایسا مجدد آئے گا جو مفاسد موجودہ کی تجدید کرے گا۔ اب جب ایک منصف غور سے دیکھے کہ 14ویں کی صدی کے سر پر کون سے خطرناک مفاسد موجود تھے جن کی تجدید کے لیے مجدد میں لیاقتیں چاہیے تھیں، تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ جس سے لاکھوں انسان ہلاک ہو گئے پادریوں کا فتنہ ہے۔ اور اس سے کوئی عقل مند انکار نہیں کرے گا کہ اس صدی کے مجدد کا بڑا فرض یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسر صلیب کرے اور عیسائیوں کی حجتوں کو نابود کر دے۔ اور جبکہ 14ویں صدی کے مجدد کا کسر صلیب فرض ہوا تو اس سے ماننا پڑا کہ وہی مسیح موعود ہے، کیونکہ حدیثوں کے روح سے مسیح موعود کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ صدی کا مجدد ہوگا اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کسر صلیب کرے۔ بہرحال اس وقت کے مولوی اگر دیانت اور دین پر قائم ہو کر سوچیں تو انہیں ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کام کسر صلیب ہے، اور چونکہ یہ وہی کام ہے جو مسیح موعود سے مخصوص ہے، اس لیے بالضرورت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہونا چاہیے۔ خلفاء تو کہہ رہے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں 14ویں صدی کا مجدد ہے جو مسیح موعود ہے۔ پھر روحانی خزانہ جلد 13 صفحہ 305 پر چلیے یہ تو میں نے پڑھ دیا، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ بھی روحانی خزانہ جلد 13 ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بزرگان دین، وہ امر جس کے لیے آپ صاحبوں کو اللہ جل شانہ کی قسم دے کر اس کے کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہوں، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عین ضلالت اور فتنہ کے وقت میں اس عاجز کو 14ویں صدی کے سر پر اصلاح خلق اللہ کے لیے مجدد کر کے بھیجا۔ اس عاجز کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود رکھا، اور یہ نام یعنی مسیح موعود وہی نام ہے جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ سے وعدہ مقرر ہو چکا تھا کہ تثلیث کے غلبہ کے زمانہ میں اس نام پر ایک مجدد آئے گا جس کے ہاتھ پر کسر صلیب مقدر ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں اس مجدد کی یہی تعریف لکھی ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ان کا ایک امام ہوگا اور صلیب کو توڑے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ صلیبی مذہب کے غلبہ کے وقت آئے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق ایسا ہی کیا اور اس عاجز کو 14ویں صدی کے سر پر بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں روحانی خزانہ جلد 13 ضرورت الامام صفحہ 474 474، مگر افسوس اس زمانہ کے اکثر لوگ امامت حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں ہے، کیا ہم کچھ کم ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا خیال سراسر معصیت ہے، کیونکہ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ کتنی اہم بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دی کہ وہ جو صدی کے سر پر مجدد آئے گا وہ امام الزمان ہے، اور اس کو شناخت نہ کرنے والے جاہلیت کی موت مریں گے، اور وہ لوگ جو خود بھی ملہم من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے الہام یافتہ ہوں، ان کا بھی خاتمہ خطرناک ہے اگر وہ اس مجدد کو نہ مانے۔ تو مجدد کا دیکھیں کتنا بڑا اہم مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن خلفاء کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کو تو کوئی ماننے ضروری نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی
اللہ تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ مجدد وقت جو امام الزمان ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے۔ پھر فرماتے ہیں یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے، نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ یعنی مجدد جو ہے وہ امام الزمان ہے اور وہ معمور ہوتا ہے، اس لیے اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ جو معمور نہیں ہے وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 14 59، اے بھائیو، میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے، اور پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں۔ اور یہاں پہ اس حوالے میں پھر وہی بات ہے کہ وہ مجدد کو ہی بتا رہے ہیں کہ وہی مسیح موعود ہے۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 89 فرماتے ہیں اور اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر نازل ہو جائے گا اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلاف دور کرے گا اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے کلمہ پر جمع کر دے گا۔ اور اس مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں، یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ یعنی 14ویں صدی کے مجدد کے 3 نام ہیں، حکم اور مہدی اور مسیح، جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے، حکم کے نام کی یہ وجہ ہے کہ مسیح موعود امت کے اختلاف کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دے گا۔ پھر فرماتے روحانی خزائن جلد 14 ایام الصلح ہے 256 اور یہ سب کچھ 13ویں صدی کے ختم ہونے تک ظہور میں آ چکا تھا۔ تو کیا ضرور نہ تھا کہ وہ خدا جس نے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ ان بیجا حملوں کے فراؤ کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر اپنے قدیم سنت کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم کرتا۔ بس اگر یہ سچ ہے کہ ہر ایک مجدد فتنے موجودہ کے مناسب حال آنا چاہیے، تو یہ دوسری بات بھی سچی ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد کسر فتنے صلیبہ کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اور جب کہ ثابت ہوا کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کام صلیبی فتنوں کا توڑنا اور اس کے حامیوں کے حملوں کا جواب دینا ہے، تو اب یہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مجدد کا یہ کام ہو کہ وہ صلیبی فتنوں کو توڑے اور کسل صلیب کا منصب اپنے ہاتھ میں لے کر حقیقی نجات کی راہ دکھلا دے اور وہ نجات صلیب کی طرف منسوب کی گئی اس کا بطلان ثابت کرے، اس مجدد کا کیا نام ہونا چاہیے؟ کہ یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجدد کا نام مسیح موعود رکھا ہے؟ پس جب کہ زمانہ کی حالت موجودہ ہی بتلا رہی ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کا نام مسیح موعود ہونا چاہیے، یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ ایسی صدی کا مسیح موعود ہی مجدد ہوگا جس میں فتنہ صلیبیہ کا جوش و خروش ہو، تو پھر کیوں انکار ہے؟ پھر روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 257 پر ایام الصلح میں فرماتے ہیں کیا ضرور نہ تھا کہ ان خطرناک فتنوں کے وقت میں وہ خدا جو اسلام کو ذلت کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، آسمان سے کوئی سلسلہ قائم کرتا اور اس 14ویں صدی کو کسی مجدد کے آنے سے بے نصیب قرار دے کر کسی اور نامعلوم صدی کے انتظار میں تم لوگ رہو گے؟ کیا یہ تقویٰ کا طریق ہے
کہ باوجود ہے کہ صدی میں سے 14 سال بھی گزر گئے اور صلیبی فتنے کی طرف دائرے محیط ہو گئے، مگر پھر بھی اعتقاد یہ کہ آنے والا اب تک نہ آیا، اور بدقسمت 14ویں صدی کسی معمولی مجدد سے بھی خالی گئے رہی۔ پھر فرماتے ہیں سو اس دعا یعنی سورہ فاتحہ جو ہے، سو اس دعا کے سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو، اور کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور انہوں نے بدقسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ آج بھی جو 15ویں صدی کے مجدد کے لوگ انکار کر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ایمان حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ پھر فرماتے ہیں ہم یاد دلاتے ہیں کہ وہ مجدد جو اس 14ویں صدی کے سر پر بموجب حدیث نبوی کے آنا چاہیے وہ یہی راکم ہے۔ یہ بات جلد عقل مند اور منصف مزاج کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ہر ایک مجدد ان مفاسد کو دور کرنے کے لیے مبعوث ہوتا ہے جو زمین پر سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ موجب ہلاک اور نیز سب سے زیادہ کثرت میں ہوتے ہیں، اور انہی خدمات کے مناسب حال اس مجدد کا نام آسمان پر ہوتا ہے۔ اور جب کہ اس صدی کے مجدد کا یہ کام ہوا تو بلا شبہ آسمان پر اس کا نام کاسر صلیب ہوا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کہ 14ویں صدی کے مجدد کی یہ خدمت ہوئی کہ وہ صلیب کو شکست دے تو اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہونا چاہیے، کیونکہ یہی منصب مسیح موعود کا ہے۔ اس لیے 14ویں صدی کا مجدد حق رکھتا ہے کہ اس کو مسیح موعود کہا جائے، کیونکہ وہ اس زمانہ کا مجدد ہے۔ روحانی خزائن جلد 15 166۔ تو مرزا صاحب کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو مجدد ہی کہہ رہے ہیں، اور مجدد کو انہوں نے کہا وہ سارہ کے رنگ میں رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 284 پر فرماتے ہیں پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اور مجدد جو ہے وہی مسیح موعود ہے۔ یہ جو جماعت احمدیہ والے یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ مسیح موعود کوئی بہت علیحدہ ڈیسگنیشن ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے خلافت چلا لی، خلیفۃ المسیح بنا لیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے مجدد کو مسیح موعود کا نام دیا گیا، اور اصل ان کا جو منصب ہے وہ مجدد ہونے کا ہے، جو ملہم من اللہ ہونے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونا۔ پھر فرماتے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 405 کیا یہ سچ نہیں، یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا، اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی ہوئی تھی ظہور فرما ہوئے، اور جب 7 کو 2 نہ کیا جائے تو وہ 14 ہوتے ہیں۔ تو اگر مسلح موعود نے بھی آنا تھا تو وہ بھی صدی کے سر پر ہی آنا تھا، کیونکہ ہر مسلح جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدی کے سر پر بھی آتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر آئے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، ابھی بہت سارے حوالے ہیں، روحانی خزائن سے بھی ہیں،
ابھی تو میں صرف روحانی خزان جلد 17 تک آیا ہوں، تو پھر ملفوظات کے بھی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ہم مزید کنٹینیو کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ سوال تو نہیں اس کے اوپر آیا، لیکن اگین ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ طارق بھائی نے جو بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ کی طرف سے ان کو جواب کوئی دے، لیکن جواب کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ جی صرف اور جو کوئی دے نہیں بلکہ ان کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ مرزا طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح آ جائے گا، اس کے بعد خلافت شروع ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہے بتائیں؟ کوئی حدیث ہے ایسی؟ کوئی حدیث نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں ایسا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط بیانی انہوں نے کی ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر یہ درست بات ہے تو آ کے آئیں، پیش کریں وہ حدیث کہاں پہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہی ہیں یہ دائمی روحانی خلافت ہے، سلسلہ مجددین، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے اس کو دائمی روحانی خلافت کہا گیا۔ تو ان کو ضرور آنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گی یوٹیوب پہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی اپنا وقت اس پہ دیتی ہیں، اور یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر کبھی بات کی ہی نہیں گئی، تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ انشاءاللہ۔ جی، بہت جزاکم اللہ شکریہ، تعالی۔ جزاک اللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔